بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، 40 احادیث مبارکہ جو اہمیت نماز، فضائل نماز اور مسائل نماز کے متعلق ذکر کی جا رہی تھیں، ان میں سے 28ویں نمبر پر یہ حدیث پاک سماعت کریں جس کے راوی حضرت حسن ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نماز وتر کے اندر یہ کلمات کہنے کو سکھائے۔ وہ کلمات یہ ہیں: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقنی شر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک وانہ لا یذل من والیت تبارکت وتعالیت، جس کا ترجمہ یہ ہے: اے میرے اللہ، مجھے ان لوگوں میں ہدایت دیے رکھ جن کو تو نے ہدایت عطا کی، اور ان لوگوں میں مجھے عافیت عنایت فرما جن کو تو نے عافیت دی، اور ان لوگوں میں مجھ سے محبت کر جن سے تو نے محبت کی، اور جو کچھ تو نے دیا اس میں میرے لیے برکت عنایت فرما، اور ان چیزوں کے شر سے تو مجھے محفوظ رکھ جن کا تو نے فیصلہ کیا، اس لیے کہ تو حاکم ہے اور تیرے اوپر کسی کا حکم نہیں چلتا، اور وہ شخص ذلیل نہیں ہو سکتا جس سے تو محبت کرے، تو ہی برکتوں والا اور بلندیوں والا ہے۔ اس کے بعد 29ویں نمبر پر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے ایک روایت ہے، وہ سماعت کریں، جس کے اندر جماعت کی فضیلت بتلائی گئی کہ جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی یہ فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: صلاۃ الجماعت تفضل صلاۃ الفض ب27 درجہ، کہ جماعت کی نماز تنہا نماز پڑھنے سے 27 درجہ زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے ایک صاحب ایمان آدمی کو چاہیے کہ وہ بے حد درجہ اس بات کی کوشش کرے کہ وہ فریضہ نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اس کے بعد 30ویں نمبر پر یہ حدیث پاک سماعت کریں جس کے راوی حضرت مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز کا وقت آئے تو تم میں سے ایک آذان دے اور امامت وہ کرائے کہ جو تم میں بڑا ہو۔ اس سلسلہ میں علماء احناف کا یہ مسلک ہے کہ امام اسے بنایا جائے جو اعلم الناس، لوگوں میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو۔ اس کے بعد 31ویں نمبر پر یہ حدیث پاک سماعت کریں جس کے راوی حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوں کے سیدھا رکھنے کے متعلق کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا: اقیمت الصلاۃ فاقبل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال اقیموا صفوفکم وتواصوا، کہ جماعت کھڑی ہو گئی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا: اپنی صفوں کو سیدھا اور مضبوط کرو۔